سیلاب کے 4 چھٹوں کے اندر جو فصل بہ گئی، تم اس کے بارے میں افسوس کر رہے ہو، جو بے حیائی بے دینی میں تمہاری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا، تمہارے ماتھے پہ بل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ گھر میں سب کی بات نہیں کرتے، 10 کی بات نہیں کرتے، 15 افراد کی بات نہیں کرتے، گھر میں بیوی کی بات نہیں کرتے، بچوں کی بات نہیں کرتے، دادی دادا کی بات نہیں کرتے، نانی نانا کی بات نہیں کرتے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ نہ کرے میرے عزیزو ایسی بات ہو، لیکن معاشرے کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں۔ گھر جا کے دیکھنا، پردہ ہٹا کے قبروں کے دروازے کھول کے، یقین جانو کاروبار کے اندر ترقی دلانے والے 10 نظر آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا تیرے گھر میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تجھے تو اپنا معیار دیکھنا چاہیے تھا، اپنا وقار دیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ نے آپ کو مجھے جو بلندی عطا فرمائی اس دین کی برکت سے، نبی کے صدقے سے، ہم نے تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اس کا خیال نہ کیا۔ پتہ ہے آپ کا معیار کیا تھا؟ اللہ اکبر، 10,000 روپے تیرا میرا معیار نہیں تھا، 5,000 روپے تیرا میرا معیار نہیں تھا، عزت ذلت کا تیرا میرا معیار کوئی نہیں تھا، عہدے دنیا کے گاڑی کار بنگلہ کوٹھی تیرا میرا معیار نہیں تھا۔ پتہ ہے تیرا میرا معیار کیا تھا؟ آج بھی کسی نہ کسی نے جنازہ پڑھا ہوگا، آج بھی کوئی نہ کوئی قبرستان کے اندر گیا ہوگا، آپ نے پتا آج اللہ جل شانہ کے سامنے کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی۔ غسل کے فرضوں کا مجھے نہیں پتا، 6 کلمے مجھے نہیں آتے، ایمان مجمل ایمان مفصل کا مجھے نہیں پتا، قرآن پاک مجھے زبانی تو دور کی بات ہے، پڑھ کے دیکھنا نہیں، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، مجھے تو ایمان اسلام کے اصول نظر پورے نہیں آتے، لیکن قبرستان میں کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ الہ العالمین، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ تجھے کرنا پڑے گا۔ اللہ جتنے مر گئے انہیں معاف فرما دے، جتنے زندہ اللہ انہیں معاف فرما دے، جو یہاں موجود ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو یہاں موجود کوئی نہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بڑے انہیں بھی معاف فرما دے، جتنے چھوٹے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، جتنے انسان پیدا کی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جتنے مرد اور عورتیں پیدا کی اللہ ان کی مغفرت فرما۔ فرشتے دیکھ کے کہنے اللہ یہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، پرائمری جماعت پاس کوئی نہیں، اس کے اوقات درجہ چہارم کا کلرک لگنے کی نہیں، یہ اللہ اکبر تیرے سے 22ویں گریڈ کی نوکری مانگ رہا ہے۔ دیکھا ساتوں آسمان کے فرشتوں نے 8 ڈیمانڈیں کی، زندوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، حاضر کی، غائبی کی، اور اللہ اکبر انسانوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اللہ اکبر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا فرشتوں دیکھو تو صحیح ہے، یہ پانی کی بوند ہے تو اللہ اکبر مٹی کا گھر، اگر میں سے موت کا اشارہ کر دوں یہ زمین پہ ڈھیر ہو جائے، کس کا نام و نشان نظر نہ آئے۔ پتہ ہے میرے سے کیا کہہ رہا ہے؟ الہی میں تیرے دربار میں آ کے کھڑا ہوں، سب کی مغفرت فرما دے۔ اگر اس کے ماضی کی طرف نظر دوڑائی جائے، یہ وہ ہے اس کے گھر کی بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا، یہ صبح اپنے باپ سے 5,000 روپے لینے گیا، انکار کر دیا، اپنی بیوی سے لینے گیا، انکار کر دیا، بھائی کی شہر کے اندر بڑی مارکیٹ تھی، اپنے بھائی سے 5,000 کا نوٹ قسم اٹھا کے مانگنے گیا کہ اللہ کی قسم میں شام کو ریڈی بند کر کے گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے میں تجھے پیسے دوں گا۔ اس کے بھائی نے سے 5,000 کا نوٹ نہ دیا، یہ میرے دربار میں آ کر بڑی دھوس کے ساتھ کہہ رہے ساری انسانیت کی مغفرت کر دے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر ایک نے کہا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ عرش والے نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا ہاں میں کروں گا۔ ساری انسانیت نے، کنبے نے، برادری نے، خاندان والوں نے اس کی بات کی لاج نہ رکھی، اس کے بات کا مول نہ رکھا، سب نے انکار کر دیا۔ اگر میں بھی اسے انکار کر دوں گا تو اسے کیسے پتہ لگے گا بندہ کون ہوتا ہے، بندے کا خدا کون ہوتا ہے؟ جا میرا بندہ کیا رکھے گا، کیا یاد رکھے گا؟ تو مجھے اپنے معیار پہ پورا اترنے کو کہہ رہا، لیکن تو میرے معیار پہ پورا نہ اترا۔ مَا لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے میرا بندہ جیسی میری قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے میری شان تھی میرے بندے، تو نے ویسی قدر نہ کی۔ لیکن کیا یاد رکھے گا؟ میں فرشتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تیری زمین پہ خوریزی کرے گا، تیری زمین پہ خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تعریف ہم بیان کریں گے، تیری تسبیح ہم بیان کریں گے۔ میں نے کہا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا
جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اے میرے فرشتوں تم نے تسبیح پڑھنے کا کہا تھا, یہ بندے نے اپنی عاجزی دکھانے کا کہا تھا, آج میرے دربار میں ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اپنی عاجزی دکھا رہا ہے. جاؤ جا کے کہہ دو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اے میرے بندے مجھے تیرے جھکنے پر تیری عاجزی پر اتنا پیار آیا, میں نے تیرے ان بولوں کے اوپر تجھے بھی معاف کر دیا, اور جس کا جنازہ پڑھنے آیا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا. یہ اللہ کا تعلق تھا بندے کے ساتھ. پچھوالو سارے کا سارا مجمع بیٹھا ہوا, ذمہ داری سے اپنے ایمان کا زور لگا کے بتانا بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے. پکی بات ہے, اگر خدا بھلائی نہ دینا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ امی کے, ابو کے, بھائی کے, رشتہ داروں کے کسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے؟ اور بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ فقیر دروازے پر آئے گا, امیر دروازے پر آئے گا, ضرورت مند دروازے پر آئے گا, کسی کی حاجت پوری کریں گے وہ کیا کہے گا؟ تیرا بھلا ہوئے, اللہ تیرا بھلا کرے. قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے بھلا کرنے والا اللہ ہے, نبی کی زبان پر بھی کہا جا رہا ہے بھلائی دینے والا اللہ ہے, فقیروں کی زبانوں پہ کہا جا رہا ہے بھلائی دینے والا اللہ ہے. تو اتنے میرے عزیزوں ووٹ ملنے چاہیے تھے, اتنی تصدیقات کے بعد تجھے مجھے یقین ہونا چاہیے تھا بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے, لیکن پھر بھی تجھے مجھے یقین نہ آیا. بھلائی دینے والے نے خود کہا حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پچھوالو مجھے ایمانداری سے بتاؤ, بھلائی دینے والا دل کے اندر 5 مرتبہ پکار کے کہہ رہے, او لوگو دکان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, مکان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, اپنا منجا, اپنا بستر, اپنا ڈیرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, اپنی نوکری تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اب بھی تم کیوں نہیں آتے؟ بھلائی دینے والا تمہیں خود بلا رہا ہے, تو پھر بازار کیوں بھرے نظر آئے؟ جب بھلائی اللہ کے ہاتھ میں تھی اور بھلائی دینے کے لیے اس نے آپ کو مجھے بلایا, تو بستر میرے عزیزوں خالی کیوں نظر نہ آئے, مکان خالی کیوں نظر نہ آئے؟ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا, وہ بتلائے گا, وہ بتلائے گا اے میرا بندہ میں بھلائی دینے کے لیے تیرے دروازے پر آیا, تو بھلائی لینے کے لیے میرے دروازے پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ الیکشن کا زمانہ آیا, کامیابی مانگنے کے لیے آیا تھا. پاکستان انڈیا کا میچ ہوا, جوئے کے سٹے پر نمبر لگانے کے لیے اللہ اکبر مانگنے کے لیے آیا تھا. کتنی دلیری کی بات ہے, کتنی بے حسی کی بات ہے, کتنی بے شرمی کی بات ہے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. چلو امیروں کو تو امیروں کے مال نے کھلایا, غریب کو اللہ اکبر کیا ہوا, غریب بھی اپنی غریبی کی وجہ سے کھیل گیا. پاکستان انڈیا کے میچ پر اتنا جوا لگا کہ آسمان بھی پانی کی صورت میں رونے لگ گیا, بارشوں کی صورت میں رونے لگ گیا, زمین بھی زلزلوں کی صورت میں ہلنے لگ گئی. یقین جانو کھیت کے اوپر فصلوں پر اجاڑ آ گیا, پانی بھی میرے عزیزوں ابل کے باہر آ گیا. الہ العالمین یہ کون ہے جن کے مقابلے میں فرشتے کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے مقابلے میں مالک کائنات نے لاجواب کیا تھا اور کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایمانداری سے بتاؤ, اچھوالو سود پر کاروبار کرنا, سود پر تیل فصلوں کو لگانا, پانی لگانا, پیٹرول پمپ سے تیل بھی سود کے اوپر لینا, کھاد بھی سود کے اوپر لینا. اللہ اکبر, آج میرے بچوں کو موبائلوں کا شوق چڑھا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہننے کا شوق چڑھا ہوا ہے, 1 to 5 لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر, یہ سارے کا سارا اچھوالو سود پر مبنی نظام ہے, اور سود لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے, اور سود لینے والا دینے والا قیامت کے اللہ ان کے ساتھ اللہ نے جنگ کرے گا. اپنی قبروں سے اٹھیں گے, ہاتھوں میں تلواریں پکڑائی جائیں گی. اور میرا عزیزو, نہ تلوار سمجھ آئی, نہ اعلان جنگ سمجھ آیا, نہ برکت نہ بے برکتی سمجھ آئی. مالک کائنات نے کہا عبد الحنان اپنی جھٹکی زبان میں کہہ دے, ان کی مادری زبان میں کہہ دے, خبردار سود پر کاروبار نہ کرنا, سود کا لین دین نہ کرنا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میرا نبی اعلان کر دے. کیا اعلان؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے. فرمایا او لوگو, سود لینے والا ایسا ہے جیسا اپنے ماں کے ساتھ 37 مرتبہ زنا کرنے والا ہے. فروٹ منڈی والے توبہ نہیں کر رہے, اناج منڈی والے توبہ نہیں کر رہے, کپڑے والے توبہ نہیں کر رہے, پھیری والے توبہ نہیں کر رہے. ہائے بد نصیبی, عورتیں بھی ظلم کے اندر شامل ہو گئی, انہوں نے بھی میرے عزیزوں بولی کی کمیٹی ڈالنی شروع کر دی. تجھے
تجھے کس نے کہہ دیا حرام کاری کی وجہ سے، تجھے کس نے کہہ دیا نافرمانی کی وجہ سے، تیرے پیٹ کی آگ بجھے گی، تیرے پیٹ کی آگ تو میں بجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے حرام رستہ استعمال تو کر، میں بھی بے نیازات ہوں، تیرے اس پیٹ کے اندر اتنی آگ لگا دوں گا، حرام بھی کھائے گا آگ نہیں بجھے گی۔ رنگت میرے قبضے میں ہے، صورت میری قبضے میں ہے، قد کاٹ میرے قبضے میں ہے، اللہ اکبر، تیرے پوٹی پیشاب کا نظام میرے قبضے میں ہے، تیرے پھیپڑوں کا، تیرے دل، تیرے گردوں کا نظام میرے قبضے میں ہے۔ اے میرا بندہ، ایک کیڑی زمین پہ چلے، کمرے میں ایک بھینڈ آ جائے، اس سے ڈرتا ہے، میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ خبردار مجھے غصہ نہ دلا، اگر مجھے غصہ آ گیا تیرے پیشاب اور پخانے کے نظام کو حوالہ کر دوں۔ اللہ اکبر، مجھے تو اپنے 24 گھنٹے میں پاک ہو کے دکھانا۔ آج میں بلا بلا کے کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اگر تو نہ آیا میں تجھے اتنا ناپاک کر دوں گا کہ تیری اللہ اکبر تجھے نماز کے سجدوں کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا میرا قرآن تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا نبی کی شریعت تیرے لیے کافی نہیں تھی؟ نبیوں کا راتوں کو اٹھ کے تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مار کھانا تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیوں تجھے کہا نہیں گیا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات؟ خبردار قریب نہ جائیو، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے۔ اے بندے، تیرے ملک کی وزیر کی بات ہوتی، صدر کی بات ہوتی، وزیر اعظم کی بات ہوتی، مانتا نہ مانتا تیری مرضی ہے۔ جس رب نے رحم مادر میں تجھے بنایا، اتنا بڑا انسان بنا کے قبر میں پہنچایا، آج میرے دربار میں کھڑا ہو کے بتا تو نے میری کیوں نہیں مانی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچی ہو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر کوئی اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن گزرے گا، جسے گزرتا ہوا اللہ نے روک لیا اور اس سے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ خیال ہی نہیں ہے۔ میں تو ہر پروگرام میں رو رہا، پرسوں سندھ کے اندر بیٹھا تھا، میرا عزیزو کل پنجاب کے علاقوں میں بیٹھا تھا، ہر جگہ ہر مقام پہ رو، او لوگوں دو دعائیں اللہ کے دربار میں کثرت سے مانگا کرو، رو رو کے دعا مانگا کرو۔ ایک بچوں کے لباس کی دعا مانگو، دوسرا بچوں کے کردار کی دعا مانگو۔ یقین جانو آہستہ آہستہ دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ گلیوں میں، بازاروں میں، کوٹھوں میں، مکانوں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، پیسے والوں کے پاس، غریبوں کے پاس، کہیں بھی میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ سوائے اکا دکا کے کردار نظر نہیں آتا۔ کوئی مجمع میں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے میرا پتر ہے دعا چا فرماؤ، اچھا چپ کہو، صلوات چا پڑھ دو، اللہ میرے پتر نو تیرے ورگا بنا دے، بیٹا تیرا کمائی تیری کھائے عبدالحنان جیسا کیوں بن جائے، تیرا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا، کردار کا معیار آسمان کی بلندیوں کے بوجھ سے لے رہا ہوتا، پھر عبدالحنان بھی دعا کرتا اچھا لگتا کہ یا اللہ اس کے بچے کا کردار اس کے باپ جیسا ہو جائے۔ تیرے ایک مخالفت کے اندر سب سے پہلے تو تیری بیوی نے گواہی دی تھی، جب تیرے گھر کا نونہال، تیرے گھر کا ننھا سا بچہ گود میں آیا تھا، وہ بلکہ رحم مادر میں تھا، ابھی آنے میں 2-3 مہینے باقی تھے، پھر اس کی ماں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا، اس کی نشو نما نہ کی، اس کا قد کاٹ نہ دیکھا، اس کی عمر نہ دیکھی، اس کا چٹا کالا رنگ نہ دیکھا، بلکہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تجھے اشارے کر کر کے کہتی تھی اینو تیرے پرچھاویں تو بچاواں گی۔ میں اپنے پتر نو تیرے نیڑے نہیں لگن دواں گی، اللہ اکبر، اللہ معافی، میں تیرے کول بیٹھن نہیں دواں گی۔
یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ زندگی کے یہاں میں راتوں میں سوتا رہا، دن کے اجالے میں سے مسکرا کے باتیں کرتا رہا، یہ بھی تیرے کردار پر اعتماد نہ کر سکی۔ بتا میرے عزیزو، یہ کھوکھلا ناپاک کردار لے کے اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ علی کی کائنات بھی بے نیاز ہے، اس نے کوئی ذمہ اپنے پہ نہ لیا، کبھی اس نے اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرایا۔ فرمایا میرا بندہ، اگر تو کردار میں اوکھیائی دکھائے گا، اگر کردار کے اندر دشواریاں پیدا کرے گا، تجھے جمنے والی جس کا نطفہ بن کے تو دنیا میں آیا، ان کی زبانوں سے تجھے کتا سور نہ کہلوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ دنیا ڈرایا کرتی تھی ایک وقت ایسا آئے گا، اب کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ باپ بیٹوں کو کہا چل میرے منہ نہ لگ، سورا بھر کی شکل بنا رکھی ہے۔ ماں رو رو کے کہے دفع کر مگروں نے کمرے چناور کتے ورگے بھونکتا پیا۔ اور جب ماں پیدا کرنے والی 9 مہینے جس کے پیٹ میں 2.5 سال جس کی گود میں دودھ پیتا رہا، جب وہ ماں تجھے انسان میرے عزیزو کہنے کو تیار نہیں ہے، جس نے تجھے انسان بنایا وہ انسان کیسے کہے گا؟ ایک تیرا اعلان ہے، ایک میرا اعلان ہے، اے بندے تیرا اعلان یہ ہے جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ ایک تیرا اعلان ہے ہاں موقع ملے گا نمازہ پڑھنا گا، ایک تیرا اعلان ہے ہاں ارے بڑی عمر پئی ہے بچوں کا کمائی ہے نیا نمازہ پڑھیے۔ ایک بندے تیرا اعلان اس شریف میں گونجتا ہے، ایک میرا اعلان میرے قرآن میں گونجتا ہے، نہ پڑھ نماز کو نہ کر نماز کا سجدہ، پھر میں بھی تیرے بارے میں آسمانوں میں زمینوں میں 4 چفیرے اعلان کروں گا، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اور لوگوں اچھوالو، ترنڈا والو، زائی والو، خانپور والو، حافظ آباد والو، تمہیں یہ شکلوں میں انسان نظر آئے گا لیکن عقلوں کے اندر یہ جانور سور سے بدتر نظر آئے گا۔ وہ شاہ ولی اللہ جس کے خاندان سے قرآن کا ترجمہ تفسیر قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا، فارسی زبان میں ترجمہ ہوا، حضرت شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں آیا کرتے، اپنے گھر سے نکلا کرتے، مسجد میں آیا کرتے، حسین تھے جمیل تھے، اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے کپڑا ڈال کے آیا کرتے، مسجد کے نمازی پوچھا کرتے حضرت جی کیا بات ہے، چہرہ کپڑے پہ چہرے پہ کپڑا کپڑا کپڑے پہ چہرہ چہرے پہ کپڑا کیوں ڈال لیتے ہو؟ کبھی کپڑا چہرے پر ہوتا ہے کبھی چہرہ کپڑے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ والے بتا کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے میری وہ آنکھ کا نور کھول دیا جس میں انسان اور جانوروں میں فرق آتا ہے، کھائے خدا کا، پیے خدا کا، پہنے خدا کا دیا ہوا اور سجدے کسی اور کو کرے۔ اور لوگوں تمہیں تمہارے محلوں میں گھروں میں ایسا شخص انسان نظر آتا ہے لیکن کیا کروں عبدالرحیم کی آنکھ سے یہ سور نظر آ رہا ہے۔ کیا ارشاد بھی فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اگر عشاء کی نماز نہ پڑھو گے ساری رات جہنم کی آگ تیری چرپائی کے نیچے لگی رہے گی، سونا پریسی کر سکون نہیں آ رہا، رات کو نیند کی گولی کھا کر سو سکون نہیں آ رہا، طرح طرح کے مزیدار کھانے کھا کے تھوڑا سکون نہیں آ رہا، عمدہ کپڑے پہن کے عمدہ لحاف میں عمدہ بستر پر عمدہ تکیے پر سرک کے سورا سکون نہیں آتا۔ کیسے سکون آئے گا اگر کسی کا 10,000 قرضہ دینا نیند نہیں آتی؟ مالک کی کائنات کا 70 سال سے قرض دار ہے، بتا تجھے سکون کیسے آئے گا؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ۔ بنیاد اسلام کی پہلا بنیادی نتیجہ، پہلا بنیادی سکون لا الہ الا اللہ۔ اے میرا بندہ، بیوی کے حق میں، ماں کے حق میں، باپ کے حق میں، اولاد کے حق میں ڈنڈی ماری اور تجھے شرم نہیں آئی تو میرے حق میں بھی ڈنڈی مار گیا۔ بیوی تو 4 بندوں میں کہتی ہے انہیں میرا حق ادا نہ کیتا، ماں تو 4 بندوں میں کہتے ہیں انہیں میرا حق ادا نہ کیتا۔ اے بندے میں بتا کس کی آگے کہوں؟ میں نے بھی تجھے کہا اگر میں بھی شکوہ کرتا تو روٹی پکڑنے کے وقت تیرا ہاتھ مروڑ دیتا۔ دنیا کہتی کیوں؟ میں کہتا حق ادا نہیں کیتا، بولتے وقت لوگوں کو دھوکہ
موقع دیتے بغیر میں تیری زبان کو مروڑتا. دنیا کہتی کیا؟ میں کہتا حق ادا نہ کیتا. میں تجھے چاند سطح کر دیتا, دیکھنے سے پہلے تیری آنکھوں کا نور چھین لیتا. دنیا کہتی کیا؟ میں کہتا نہیں نہیں, اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندے چل مجھے اتنا ہی تو بتا دے, کیوں روٹ رہتا ہے, کیوں علیحدہ رہتا ہے, کیوں میرے سے منہ موڑ کے رہتا ہے, میرے گھر سے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اول تو میرے گھر میں آتے نہیں, جو آتا ہے وہ ٹھہرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بندے ہاتھ اٹھا, تیرے ہاتھوں پر میں اپنی رحمت کو نشاور کروں گا تو دوڑ جاتا ہے, فرض پڑھ کے دوڑ جاتا ہے. لوگ پہلی سب میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ مسجد سے جلدی جانے کا موقع نہیں ملے گا. ساتھ فرمایا تھا مسجد مومن کے لیے ایسی جیسی مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے دوستوں بزرگوں, مچھلی تو پانی میں میرے عزیزوں محصور ہوتی ہے, مچھلی تو پانی میں آرام پاتی ہے. یہ کیسی ایمان کی مچھلی ہے جسے خدا کے گھر میں سکون نہیں آ رہا ہے. سجدے کا تو چور نکلا, اللہ کے گھر کا چور نکلا. اپنی شان دیکھ, اپنا معیار دیکھ. معراج کی رات آمنہ کے لال کے ذریعے تجھے مجھے ابراہیم علیہ السلام سلام بھجوائے. آخری وقت ہے, سرور کونین کی آنکھیں بند ہونے والی. آپ فرمائے میری امت کو میرا سلام کہہ دینا, بعد والوں کو کہہ دینا, اچھ والوں کو کہہ دینا کہ قبلی والا تمہیں سلام کر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اس امت کو مانگنے میں ہاتھ اٹھائے, عیسیٰ علیہ السلام اپنا دامن پھیلائے. تجھے شرم ہی نہیں آئی ہوتا کرتا. اللہ اکبر. چلو قتل کرتا, چلو مکان کسی کا قبضہ کرتا. تیرا ایمان اتنا کمزور نکلا تو مسجد میں سجدہ کرنے والوں کے جوتے اٹھا کے لے گیا. سیکیورٹی الرٹ تھی, کیمرے لگے ہوئے تھے, پوری ریکی تیری ہو رہی تھی. تیرے گھر کے اندر چور آ جائے, کہتا میں باتھ روم گیا پتہ نہ لگا, کہتا میں کمرے میں گیا پتہ نہ لگا, کہتا میرا ادھر منہ تھا پتہ نہ لگا. اے بندے میرا ادھر منہ ہو, کھبے سجو وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اے میرا بندہ کھبے سجے, اگے پیچھے اوپر نیچے جہاں بھی چلا جا تجھے وہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی. تجھے مسجد کی ٹوٹیاں اتار دے میں پکڑ لیتا, مجھے کون روکتا. میں گھڑی چوری کر کے پکڑ لیتا, مجھے کون روکتا. مسجد کے پلاسٹک والے لوٹے اٹھا کے لے گیا, مجھے کون روک گیا. اور تجھے شرم ہی نہیں آئی سجدہ کرنے کے بجائے, میرے گھر کو آباد کرنے کے بجائے, کیا میں تیرا قیامت کے دن تعارف کراؤں گا تو میرے گھر کا چور نکلا ہے. کوئی مال کا چور, کوئی اولاد کا چور, کوئی لوگوں کے مستقبل کا چور, کوئی کاروبار کا چور نظر آئے گا. کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے قیامت کے دن جو نماز کا چور نظر آئے گا. میرے بھائیوں میں تمہیں سجدے میں پڑھنے کا دعا کا نہیں کہتا, تمہارے پاس وقت نہیں. میں تمہیں کروٹیں بدل کے رونے کا نہیں کہتا, تمہارے پاس وقت نہیں. اور کم سے کم جو نماز کا سجدہ کیا ہو, سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ دعا کر لیا کرو. الہ العالمین اس نماز کو عرش کی بلندیاں عطا فرما, وگرنہ وہ بے نیاز ذات ہے. مسجد سے قدم بعد میں نکلتا ہے, نمازوں کا سجدہ پہلے منہ پہ مار دیتا ہے. تو کیا نماز کا سجدہ ادا کرے گا؟ کربلا والے بھی سجدے میں سر جھکا کر, تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر, نیزے کی اینیوں پہ سجدے کا پیغام سنا کر, اپنا پورا کنبہ گھسا کر سجدہ کرنے والے بھی آخری لمحوں میں یہ کہہ گئے اللہ ہمارا سجدہ قبول فرما لے.
ٹھیک ہے میرے بندے، میں دن کے اجالے میں تجھے سمجھاؤں گا، رات کے اندھیرے میں تجھے سمجھاؤں گا، نہیں سمجھ آئے گا پھر ایک تیری مرضی ایک میری مرضی، جتنی مرضی تو اپنی مرضی چلا لے، ہوگا وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ موت وقت پہ آئے گی، اللہ اکبر، مقدر وقت پہ بنے گے، عزت وقت پہ ملے گی۔ اے بندے اگر میں کسی سے چھینوں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اگر میں اس کسی کو دے دوں تو کوئی چھین نہیں سکتا، میں بے نیاز ذات ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اگر میں دینے پر آتا ہوں تو بیٹیاں بیٹے دینے لگ جاتا ہوں، اگر میں دینے پر ہوں اولاد کے انبار لگا دیتا ہوں، اگر نہیں دینے پر آتا تو نبی کی بی بی عائشہ کو بھی رلا دیتا ہوں۔ دروازے میں سے اندر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا بچہ عمر کا کچا، گھر کا پردہ ہٹایا، اما عائشہ کے بیڑے میں آ گیا، پھدکنے لگا، اچھلنے لگا، دائیں بائیں اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اما جان کے یہاں چوٹ لگی، اما کے یہاں درد ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درد کا اظہار ان کی آنکھوں کے آنسوں سے ہوا۔ حضور نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ اما عائشہ کہتی مارے گھبراہٹ کے، مارے پریشانی کے، مارے غم کے اور مارے مایوسی کے میری آنکھ سے آنسو نکلا، میری زبان نہ ہلی، میری زبان نہ چلی، بلکہ میں نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ کاش ایسا میں عائشہ کی گودی میں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پر اتنا کہنا تھا، مدنی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ میں یہاں بے بس ہوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یا میرا اختیار نہیں چلتا، میرے خدا کا اختیار چلتا ہے۔ اگر وہ نہ دینے پر آئے تو عائشہ جیسی عورت کو اولاد سے محروم کر دے، اگر وہ دینے پر آئے تو ایک ایک گھر کے اندر 5 10 بچے عطا فرما دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ناراض نہ ہونا، وقت بڑا قلیل ہے، میں نے بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، تیرا میرا پیر پوچھ میں سو رہا ہوگا، تیرا میرا پیر سخی سرور میں سو رہا ہوگا، شہباز قلندر میرے عزیزو لاڑکانے میں سو رہا ہوگا، عائشہ کا پیر تو جنت کے اندر آرام فرما رہا ہے، محبوب کا حجرے کا موج، محبوب کا حجرہ، اما عائشہ کا حجرہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ رب اکبر کی قسم بتاؤ، کسی کا پیر قادری، کسی کا چشتی، کسی کا پیر سہروردی، کسی کا پیر میرے عزیزو نقشبندی، بتاؤ عائشہ کے پیر کو کیا کہو گے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وانک لعلی خلق عظیم ما ذاق البصر وما طغى الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کیا کہو گے؟ لیکن اے عائشہ خبردار خبردار، دنیا کے ایک جوتی کے ٹسنے کے لیے بھی ہاتھ میرے آگے نہ پھیلانا، ہاتھ میرے خدا کے آگے پھیلانا، بلکہ میں نے تو اپنا فیصلہ دکھا دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب سارے میرے ماننے والے، میرے اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے تھے، میں بھی 2 چادریں پہن کر بیت اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، زمین پر یاران محمد گواہ بنے، عرش پر یاران محمد کا محافظ خدا بنا۔ پتہ ہے حضور نے حجر اسود کے سامنے رو کے دکھایا، ہاتھ اٹھے، فرمایا یا اللہ ساری دنیا محتاج بن کے میرے دروازے پر آئی، محمد فقیر بن کے تیرے دروازے پہ آ گیا۔ ہمارا مسلک بھی بڑا اونچا، ہمارے نظریات بھی بڑے اونچے، گرا کے دیکھ لیا، لٹا کے دیکھ لیا، مار کے دیکھ لیا، سینے گولیوں سے چھلنی کر کے دیکھ لیے، اولاد سے جدا کر کے دیکھ لیا، رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ سے دور کر کے دیکھ لیا، جھوٹے مقابلوں کے اندر میرے عزیزوں مار کے دیکھ لیا، اللہ اکبر 15 سال اولاد سے دور کر کے دیکھ لیا، پیر اور ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن میرے عزیزوں اتار کے دیکھ لیے، جسم کو چیر کے دیکھ لیا، نہ سوچ بدلی نہ نظام بدلا۔ میرے عزیزوں ہمارا آج بھی نظر آئیے، اللہ اکبر خدا خدا ہے، اللہ اکبر مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، رہبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ ہمیں میرے عزیزو حضور سے ملانے والے صحابہ اور خدا سے ملانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سیرے خدا پاک کی قسم
گولیاں ختم ہو گئی. قائد جمعیت مولانا سلمان نے بھی کہا تھا جب ہم میدان میں آ گئے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. صحابہ کا نعرہ لگانے والوں نے بھی کہا تھا اوے لوگوں تمہارا بارود ختم ہو جائے گا, ہمارے سینوں سے عشق رسول ختم نہیں ہوگا. نہیں یقین آتا, جاؤ اعظم طارق کی قبر پر, جاؤ میرے عظیمت حق نواز کی قبر پر, میرے عزیزو جاؤ 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 جاؤ. علی شیر حیدری مرد قلندر سو رہا ہے, ان کی قبروں کی مٹی بتا رہے ہیں خدا نے ان سے وفا کی ہے, خدا سے وفاداری کر کے چلے گئے ہیں.